میں تمہیں قارون کی ایک بات بتا رہا ہوں۔ قارون دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ گزرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافر تھا، اور ابھی بھی ان کو عذاب مل رہا ہے، زمین ابھی بھی اس کو کھینچ رہا ہے۔ لیکن قارون کے اندر ایک صفت تھی، اور وہ صفت یہ تھی، قارون کے مال کا تمہیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قارون کے مال کے یعنی قارون کے خزانوں کی جو چابیاں ہوتی تھی، وہ 50-60 پونڈ صرف چابیاں لے کے آتے جاتے تھے، اتنا بڑے ان کے خزانے تھے۔ تو پھر ان کے مال کتنا ہوگا ہمارے تصور سے بھی زیادہ۔ لیکن قارون کے اندر ایک صفت تھی، جب ان کا قافلہ یہاں سے دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں جاتا تھا تو قارون اس قافلے کے پیچھے 3-4 بندے لگا لیتے اور ان سے کہتے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ قافلے سے جو غلہ یعنی جو ذرات رزق کے کھانے کی جو ذرات گر جائے ان کو اٹھا کر جمع کیا جائے۔ اگر تم خود نہیں کھا سکتے ہو تو اس کو کسی حیوانات پرند چرند حیوانوں کو کھلا دیا جائے، لیکن زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ایک کافر کی بات بتا رہا ہوں، اور ہم مسلمان رزق کھاتے ہوئے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جو میں کھا رہا ہوں، جس کی بدولت اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جس کی بدولت میرے جسم کے اندر سانس اور خون اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس رزق کو کھاتے ہوئے ہمیں تو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ یہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے عطا کرنا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو سمجھ لو تمہارے معاملات حل ہو گئے، تو سمجھ لو گھر کی بلائیں ختم ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے دور میں ہم کروڑوں روپے کی شادی پہ لگاتے ہیں، بعد میں باپ بھی مقروض ہوتا ہے، وہ جو دلہا ہوتا ہے وہ بھی مقروض ہوتا ہے، پورے خاندان کو عذاب میں گھیر لیتا ہے، چاچا بھی مقروض ہوتا ہے، ماموں بھی مقروض ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے خیرات کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایسے ولیمے کی؟ ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن تم فرض کو چھوڑ کر سنت مؤکدہ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا، اگر کسی کے پاس ہے کھلا دے، لوگوں کو بڑا خیرات کر دے، ہمیں بھی بلائے، اوروں کو بھی بلائے، غریبوں کو بھی بلائے، امیروں کو بھی بلائے، یتیم اور بیوہ کو بھی بلائے، انکار نہیں کر رہا۔ لیکن اس دور میں حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کر لی، رسول اللہ مبارک کے سامنے آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ تو کر لو۔ فرمانے لگے میری بس میں نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا روایات میں آتا ہے ولیمہ کرو اگرچہ آدھا کھجور کیوں نہ۔ میں نے تو پچھلے جمعے کو بھی آپ کو حل بتا دیا، شادیاں کرو۔ آج کے دور میں کیمیکل ہم کھا رہے ہیں، تو نوجوانوں کو شادی کی ضرورت ہے۔ ماں باپ سے درخواست کر رہا ہوں، جو ہی بچہ بالغ ہو جائے ان سے پوچھا جائے بیٹا اپنے لیے لڑکی پسند کرو، اور ان کی پسند کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق شادی کرو۔ شادی کرنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ میرا رشتہ دار مجھے کہے گا جی شادی ہو گئی ہمیں نہیں بلا، باڑ میں جائے ایسے رشتہ دار جو تمہاری عزت کا خیال نہ رکھے، تمہیں ان کی کیوں فکر لگی؟ جو تمہیں انسان نہ سمجھے تم ان کو کیوں انسان سمجھتے؟ بس میں نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ حفظ بوتل منگوا لو، ایک کولر بھر دو، اڑوس پڑوس کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنوں کو بلاؤ، احبا کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، کہو جی میری بس میں یہ ولیمہ ہے، یہ پی لو، بات ختم۔ پھر بھی وہ تم سے شکوہ کریں، پھر وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ ہم کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تبلیغ کی، جب بات آتی ہے مسجد کی، جب بات آتی ہے مرکز کی،
جب بات آتی ہے مدرسے کی، اللہ کے راستے میں، اس وقت ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری عیاشیوں کے لیے کروڑوں روپے جہاز سے پھینکتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے، اور پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ رب میرے فریاد نہیں سن رہا، رب مجھے عطا نہیں کر رہا۔ ایک کافر کی بات کر رہا ہوں، جو رب کا بھی منکر ہو، جو محمد الرسول اللہ کا بھی منکر ہو، جو رب العالمین کی کلام کا بھی منکر ہو، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے ٹیبل پہ دیکھو، رزق پڑا ہوگا، لیکن وہ کبھی بھی رزق کی توہین نہیں کرے گا۔ وہ اس کا نظریہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ رب نے مجھے دیا ہے، وہ کہتا ہے دینے والا تو کوئی ہے، جس نے مجھے دی ہے میں اس کی توہین نہیں کرتا۔